کیونکہ لفظ دو دنیاؤں کا احاطہ کرنے والا دائرہ ہے، انفس کا اور آفاق کا۔ تو اور تیسرا انہوں نے بس بتایا ہے دقت تعبیر، کہ دقت تعبیر سے مراد، یعنی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دقت تعبیر سے مراد باریک بیانی۔ یار باریک بیانی کو اپریشیٹ کیجئے کہ یہ باریک بیانی مستعمل اصطلاح نہیں ہے، جیسے باریک سنجی تو کہتے ہیں لوگ، لیکن باریک بیانی ہے یعنی معمولی سے معمولی فرق یا تغیر کا اظہار الگ لفظ سے کرنا۔ تو جیسے وسعت میں آبجیکٹ میں برپا، فارم میں برپا معمولی تغیر کو گرفت میں لینا، دقت تعبیر میں ادراک اور احساس میں معمولی فرق اور تغیر کو دسترس میں رکھنا۔ تو وسعت ہوتی ہے باہر کی طرف، دقت تعبیر کا عمل ہوتا ہے ادراک میں، شعور میں۔ تو وسعت گویا عالم موجودات کی توسیع کا ایجنٹ بناتی ہے انسان کو، اور دقت تعبیر جو ہے وہ عالم انفس کی توسیع کا ذریعہ بناتی ہے اسی آدمی کو جس نے آبجیکٹس کی معنوی توسیع اور صوری توسیع کی ہے۔ تو کمال ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہوں نے مثال بھی اسی طرح کی تھی۔ ایک مثال کے طور پر محبت کے مختلف مدارج کے لیے 10 نام، یعنی دقت تعبیر زبان، لفظ اور شعور کی انٹرنلائزیشن میں وسعت پیدا کرنا ہے، اور وسعت جو ہے وہ لفظ کے خارجی مصداقات میں توسیع کا عمل، ٹھیک ہے نا۔ تو پیاس پہلے درجے میں ہو تو آتش، اور بڑھ جائے تو زما ہی ہے نا، اور اس سے آگے صدا، پھر غلہ، پھر رغبہ، پھر ہویام، پھر قوام، اور پھر جواد، کہ جو اب بتائیے، اب آپ دیکھیں نا سب انٹرنل ہے۔ تو پڑھنی پڑے گی یہ کتاب۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ لفظ ایک سبسٹنس آف سگنیفیکنس ہے، مطلب جدید اصطلاح میں جیسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک مادہ معنویت ہے، اور لفظ دوسرے طور پر ایکٹ آف سگنیفیکیشن ہے۔ ایکٹ آف سگنیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو نئے سے نئے احوال فراہم کرنا، انہیں نئے سے نئے نام دے کر، وہ وسعت ہے۔ اور جو سبسٹنس آف سگنیفیکینس ہے وہ گویا لفظ کا باطنی عمل ہے، لفظ کا باطنی تمول ہے۔ تو عربی زبان کی کیا شان ہے کہ اس نے لفظ کے مصداقی پھیلاؤ کو بھی جاری رکھا اور باطنی تموج کو بھی برقرار رکھا۔ دقت تعبیر لفظ کے باطن کو متموج رکھنا ہے۔ تو اگلا وصف آپ نے ارشاد فرمایا کثرت مترادفات، یعنی عربی زبان میں ہم معنی الفاظ کی یعنی کہ حیرت ناک کثرت ہے۔ تو اس کے وہ اور کثرت مترادفات کی تو ایک فہرست بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں اصولی بات کیا کی ہے کہ یعنی صفاتی و تشبیہاتی تعبیرات کو مستقل کلمات کی حیثیت دے دینا، یعنی وصف میں ذاتیت پیدا کر دینا۔
ایڈجیکٹو میں ناؤننس پیدا کر دینا، یہ عربی زبان کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زبان سے پیدا ہونے والا شعور اور مزاج کیا بنتا ہوگا کہ جو ایک ذات کے اوصاف کو اس طرح بیان کرتا ہو، محسوس کرتا ہو، مدرک کرتا ہو اور ایکسپریس کرتا ہو کہ وہ ذات خود مجموعہ ذوات بن جاتی ہو، وہ پرسیپشن کتنا بڑا ہوگا اور وہ ان کا مطلب ایکسپریشن کتنے پھیلاؤ کے ساتھ ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ جیسے کہ اردو میں بھی نکالا ہو، اور پھر انہوں نے مترادفات کے جو دونوں زاویے ہیں نا، مترادفات ایک تو اسم میں ہوتے ہیں کہ اسما باہم مترادف ہوں، اور دوسرا ہوتا ہے اوصاف اور صفات میں، حتیٰ کہ افعال میں بھی ہو سکتے ہیں مترادفات، یعنی افعال و صفات میں جو محتاج ہوتے ہیں اسم سے منسوب رہنے پر، وہ الگ سے نہیں ہو پاتے۔ عربی زبان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں صفات کے لیے بھی مترادف کلمات کی ویسی ہی فراوانی ہے جیسی اسما میں ہے، چنانچہ لمبے کے لیے 91 اور ٹھگنے کے لیے 160 لفظ ملتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے قد کی فضیلت۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ صفت کو اسم سے بڑھا دینا، مطلب ایک ٹھگنا آدمی 160 اوصاف سے تو متصف نہیں ہے، یا ایک لمبا آدمی میں 91 لمبائیاں تو ایگزاسٹ نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ جو صفت کو ذات سے مستغنی کرنے کا عمل ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو یہ مطلب یہ سب ہمیں ان کی کتاب سے پتہ چلا ہے۔ اور آخری سے پہلا ہے کثرت معانی۔ کثرت کلمات فارمل ہیں، کثرت معانی آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ مترادفات کے بالعکس ایک ہی لفظ کے بہت سے مطالب بھی عربی زبان کی ایک اور خصوصیت ہے۔ مثلا خال کے 27، عین کے 35 اور عجوز کے 60 مطلب بتائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ وہ ایک معنی کو توسیع دینا الفاظ کی کثرت کے ذریعے سے، اور لفظ کی وسعت کا بھی اہتمام رکھنا معانی کی کثرت کی صورت میں سبحان۔ اور جو آخری وصف بتایا ہے وہ کمال کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وصف شاید اردو میں لکھی گئی کتابوں میں نہ بتایا گیا، وہ ہے ازداد۔ کہ عربی زبان کی ایک اور خصوصیت جو قدیم ادوار میں زیادہ نمایاں ہے، لغات ازداد کا وجود ہے، یعنی ایسے الفاظ جو متضاد مفہوم رکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہو وہ ایک مفہوم کچھ اور رکھتا ہو، دوسرا اس سے متضاد رکھتا ہو۔ مثلا مولا کا مطلب غلام بھی اور آقا بھی، اور اب یار یہ کیونکہ عربی آتی نہیں نا، تو قشیب کا مطلب نیا بھی اور پرانا بھی، مطلب بالکل ڈائریکٹ اپوزٹس ہیں۔ تو ایک لفظ کو بالکل متضاد معانی میں صرف کر دینا اور اس لفظ کے بولنے اور سمجھنے کا ایک ایسا نظام پیدا کر دینا کہ جو معنی مراد ہے اس کے لیے پہلے سے کوئی تقریر نہ کرنی پڑے، وہ مراد محل منتقل ہو جائے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اور آپ دیکھیے یہ جملہ کیا لکھ رہے ہیں کہ لغات ازداد تو چلو دریافت ہے نا، تو پڑھی ہوئی چیزیں انہیں دیکھ لیا، اب ان کو اصول کیا عکس کر رہے ہیں ان سے کہ لغات ازداد کا نظام بظاہر بے جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن گہری نظر سے دیکھیں تو تضاد بھی ایک بنیادی ربط ہے، یعنی دو چیزوں میں مناسبت ربط ناقص ہے،
اگر کامل ربط کی کوئی صورت ممکن ہے تو وہ تضاد کی ہے. اور انہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں ہی نے لکھا ہے، یہ ہے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. اور وہ یعنی جس طرح روشنی اور چراغ کے مابین تلازم فکر فطری ہے، اسی طرح روشنی اور ظلمت کے مابین بھی فطری. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مناسبت تام نہیں ہے روشنی اور چراغ، کیونکہ روشنی کا لفظ آتے ہی چراغ کا تصور ذہن میں آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا چراغ کا لفظ آتے ہی روشنی کا تصور ابھرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن تھوڑا زیادہ سائز میں صحیح. لیکن روشنی کا لفظ سنتے ہی اندھیرے کا تصور ابھرنا لازمی ہے. تو اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمق کے اعتبار سے ایک ہی لفظ کے دو چہرے ہو سکتے ہیں، یعنی جو اپوزٹس جو ہیں وہ گہرائی میں جا کے اپوزٹس نہیں رہتے. یعنی اگر ظلمت اور روشنی کا لفظ ایک ہو تو وہ لفظ ظلمت اور روشنی کے لیے عمق اور گہرائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ برزخ بن گیا نا روشنی اور ظلمت کا، تو وہاں ان کی یکجائی کا بھی سامان ہے. وہاں اپوزٹ سے ٹرانسینڈنس کو محفوظ رکھا گیا ہے اس لفظ میں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس عمق کے اعتبار سے ایک ہی لفظ کے دو چہرے ہو سکتے ہیں جو رابطے تضاد کا مظہر ہوں. جیسے شیلنگ وہ جو فلسفی تھا اس کے یہاں آئیڈینٹی آف اپوزٹس کہا گیا ہے. بڑا اچھا ورڈ، آئیڈینٹی آف اپوزٹ سمجھے نا، کہ متضاد واحد الاصل ہیں، عین یک دیگر ہیں، کہ متضاد اپنے معنی میں متحد ہیں، اپنی صورت میں مختلف ہیں. تو لفظ کیونکہ ظرف معنی ہے تو اپنے ظرف معنی کی جہت سے یہ متضاد کی عینیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے چہرے کی جہت سے یعنی اپنے ایکسپریشن کی جہت سے یہ ان کے درمیان دوئی کو اسٹیبلشڈ حالت میں ایکسپریس کرتا ہے. سوال اب وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوہان آتا ہے نا، تو اس پورے اس میں کئی کوہان ہم نے دیکھ لیا. اب ایک جو اس میں کمال کی ہے، مجھے شبہ ہے کہ شاید مجھ جیسے بہت سے لوگ بغیر غور کیے گزر جائیں گے، تو وہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں جو اس کا آخری پیرا ہے، اس باب کا، اس فصل کا آخری پیرا، کہ نظام اعراب کے نتیجے میں کا، کے، کی اور ہے جیسے جو حرف ربط وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے مفاہیم کے لیے خارج میں کوئی لفظ نہیں لانا پڑتا. اب آپ غور کیجئے کہ اعراب کی معنویت پر آپ ذہن کو تھکا دینے کی حد تک مشغول رکھیں تو یہ امید کم ہے کہ اس نقطے تک پہنچا جا سکے. یعنی اعراب کے فوائد آپ سوچتے چلے جائیے، اس کی ضرورتیں فرض کرتے چلے جائیے، اور بڑے لسانیاتی چابک دستی کے ساتھ اس کے میکینکس کو کھولتے چلے جائیے. لیکن مشکل ہے کہ اس نتیجے تک پہنچا جا سکے کہ اس نظام کے نتیجے میں جو بہت بہت ہی جبری حروف ربط ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ نہیں. تو جیسے اور کم الفاظ میں زیادہ معانی ادا کیے جا سکتے ہیں. تو من، ان، وہ، لے اور الا جیسے صلات کی تبدیلی سے مفہوم کا بدل جانا، اور الفاظ میں حسب مفہوم حکایت اصوات جیسے خصائص دیگر زبانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن عربی میں زیادہ نمایاں اور مؤثر دکھائی دیتے ہیں. اس میں ایک طرف اور ذہن جاتا ہے جو اسی میں چھپا ہوا ہے کہ عربی زبان میں
زمانی پن اپنی تفصیلات کے ساتھ کم ہے. مطلب اسے مستقبل کی قسمیں جب دوسری زبانوں میں ہیں نا ان کے قاعدے اور قانون، تو وہ کم نہیں ہیں، وہ محذوف ہیں. وہ محذوف ان کے نظام اعراب میں اور ان کے ربط بین الکلمات کے اسٹرکچرز میں ہیں. اور جس طرح دوسری زبانوں نے ان کے اسٹرکچر کو بہت زیادہ مصنوعی بنا دیا ہے، ٹینس اسٹرکچر کو، عربی زبان اس تصنع سے پاک رہی اور اس نے زمانے کا تجزیہ کرنے کا پورا نظام جو ہے وہ حرف اساس نہیں رہنے دیا بلکہ معنی پر قائم کر کے دکھا دیا. مطلب اس کا انداز معنویت ایسا ہے کہ اس میں ڈیٹیلڈ ٹینسز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مطلب کمال ہے. تو اب اس کتاب میں داخل ہونے والا ایک بڑا دروازہ. اچھا یہ بہت زیادہ مدرسانہ تو نہیں لگ رہا، ورنہ میں ترجمے پہ چلا جاؤں. تو وہ ہاں وہ ہے ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے اس کتاب میں، شاید 2.25 صفحے کا. وہ ہے عربوں کا ذہنی میلان. یعنی ہر تہذیب میں ایک آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے ویلیوز کی، وہ بتا دی اس سے پہلے، اور پھر ہر تہذیب میں ایک سبجیکٹیوائزیشن کا عمل بھی چلتا ہے انسان کی تعریف اور اس کی ساخت کے اصول پر. تو اب انہوں نے دوسری ضرورت کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ عربوں کا ذہنی میلان جاننا اور سمجھنا ضروری ہے ان کے شعر کو سمجھنے کے لیے. اور وہ دیکھیے اب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کلی تناظر پر توجہ مرکوز نہ کرنے ہی کے باعث، یعنی عرب کلیات پہ غور نہیں کرتے، ان کے یونیورسلز نہیں ہیں، نہ ذہنی نہ خارجی. تو اچھا یونیورسل ذہنی ہوں تو کیا ہوں گے اور خارجی ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ذہنی ہوں گے تو منطقی ہوں گے، خارجی ہوں گے تو تنوع کے ساتھ. ذہنی تنوع کو محیط ہوگا، خارجی تنوع کا حامل ہوگا. تو اور کلی یا کلی تناظر کے دونوں معنی. کلی تناظر پر توجہ مرکوز نہ کرنے ہی کے باعث عرب ذہن جزیات کے باطن میں حلول کرنے. اب اس فریز کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ذہن جزئیات کے باطن میں حلول کرنے اور ان کے ہر پہلو کا احاطہ کر لینے پر قادر ہے. مطلب اس نے اپنی جو فوکس کرنے کی قوت کو یونیورسلائزیشن کے ایک واہماتی اور ذہنی عمل کی نظر نہیں ہونے دیا. اس نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشن شپ کو تصور کے اصول پر نہیں بلکہ تصدیق کے ضابطے پر قائم اور استوار رکھا. تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر آبجیکٹ کی تعظیم کا بھی ایک رویہ پیدا ہوا. آبجیکٹ پر حکومت کرنے کی حالت میں آبجیکٹ کی تعظیم کرنا یہ ایک بہت بڑا رویہ ہوتا ہے اور بہت پیچیدہ اور کمپلیکس وہ صورتحال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جزیات یعنی آبجیکٹس کے باطن میں حلول کر جاتے ہیں اور اس باطنی بہاؤ کی ہر لہر کو گن لیتے ہیں. اور دوسری طرف اسی میلان کے سبب ان کا ادب بالعموم موضوع کی کلیت اور تسلسل سے عاری رہا. کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ ذہن کی ایک قسم ہوتی ہے جو تعبیر کو شے پر حاوی نہیں آنے دیتی.
بلکہ شے کو تعبیرات کا مصدر بنائے رکھتی ہے. یعنی یہ گوالوں جیسا کام ہوتا ہے کہ بھینس کو دودھ دینے کے لائق رکھنا. تو یہ عرب کلچر اسی طرح کرتا ہے نا کہ وہ آبجیکٹ کو معنی دینے کے لائق رکھتے تھے اور معنی ان پر تھوپنے کے بجائے ان سے جنواتے تھے. یہ کام ہے اصل. تو موضوع کی کلیت اور تسلسل کیا ہے کہ فارم ان مائنڈ ایکچوئل فارم سے زیادہ مکمل ہے. یہی مطلب ہوا نا. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں ذہن میں بننے والی صورت اور اسکیم آف تھنگ کو جو خود تھنگ اٹ سیلف سے زیادہ مکمل ہے اور اس پر موقوف نہیں ہے. موضوع کبھی محمول پر موقوف نہیں ہوتا بلکہ محمول اس کا جز ہوتا ہے اور وہ جز بھی لازمی نہیں ہوتا. تو اب یہ عرب ذہن کی ساخت ہے. اور اس موضوع یعنی موضوع میں ترتیب تسلسل اور تعلیل یہ سب ہوتا ہے نا موضوع میں کہ ایک بات کو پھیلانا مربوط طریقے سے مرتب حالت میں. تو عربوں میں یہ نہیں آیا اور ان کی شورۂ آفاق شاعری میں اوڈیسی یا مہابھارت یا شاہنامے کی طرز کی کوئی چیز نہیں ملتی. یعنی پورا فلو مضامین کا وہ نہیں ملتا. ان کی مجموعی دانش کا اظہار بھی کسی مربوط و منظم فلسفے کی بجائے بیشتر ریزہ ریزہ افکار حکیمانہ میں ہوا جو اقوال امثال یا اشعار کی صورت میں ظاہر ہوئے. یہ درست ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک فلسفے کا لب لباب ہے تاہم کسی باقاعدہ فلسفیانہ نظام کی سی کلیت اس میں نہیں پائی جاتی. اب یہ بہت بڑا فلا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پوری تہذیب ایک پورا تہذیبی شعور ایک پورا نفسیاتی رویہ اور مزاج جو ہے وہ کلیت سے رابطہ نہ رکھے. یعنی اس کے پرسپیکٹو میں کلیت نہ ہو تو آج کے آدمی کو یہ الزام نظر آئے گا یہ نقص نظر آئے گا اور یہ سنتے ہی لگے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تہذیب کی تشکیل کے لیے درکار عوامل نہیں رکھتے تھے. آج کا ذہن فوراً یہ فتویٰ جڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس کا دفاع کتنی خوبصورتی سے کیا کہ یہ آخری پیرا ہے اس کا کہ تسلسل موضوع کے بجائے لفظ گوئی. اچھا لفظ گوئی میں نے اردو تو بھائی کچھ پڑھی ہوئی ہے. لفظ گوئی کی ترکیب نہیں ہے اور مطلب بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں لفظ گوئی مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کتاب سے کے باہر کہیں پڑھی. تو تسلسل موضوع کے بجائے لفظ گوئی یعنی ریزہ ریزہ بیان کرنا ٹکڑے کو بیان کرنا. لفظ گوئی کا یہ انداز اپنی جگہ ایک جاذبیت رکھتا ہے اور اختصار و تصنع کے سبب تازگی و برجستگی کا ضامن ہے. یہ بہت بامانی فقرہ ہے. ربط جو ہے نا وجہ ربط یہ مربوط فریقین کے مرتبے اور انفرادیت کو مجروح کرتا ہے. چیزیں مربوط ہو کر اپنے کمال سے دستبردار ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے پر انحصار پیدا کرتی ہیں نا. تو یہ بڑا وصف بتایا. اور اس سوال کا جواب دینا کہ عربوں یا دیگر سامی اقوام کے ہاں یہ میلان کیوں پایا جاتا ہے آسان نہیں کیونکہ اس کے پس منظر میں زندگی اپنی تمام تر قدامت اسرار پیچیدگی اور بو قلمونی کے ساتھ موجود ہے. اب اس کو میں کہہ رہا تھا کہ محققانہ دیانت اس میں ہم جو بھی سبب دریافت کرنے کی کوشش کریں گے وہ پیاس بجھائے گا نہیں بڑھائے گا اور ہمارا گھڑا ہوا ہر جواب ہمارے سوال کو لا ینحل بننے میں مدد فراہم کرے گا.
یہ اور اس کا کتنا اچھا ہے کہ زندگی اس کا سبب ہے، اور زندگی میں ایسی قدامت، اسرار، پیچیدگی اور یہ لفظ جو ہیں یہ لفظوں کی ریل گاڑی نہیں ہے، یہ مطلب ذمہ داری سے استعمال کیے ہوئے لفظ ہیں۔ اچھا میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو قدامت کہتے ہیں زندگی کے اسٹرکچر کی اصل جو ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اسرار کہتے ہیں زندگی کے وہ حقائق جو شعور میں نہیں آ سکتے۔ قدامت کہتے ہیں ان اوضاع کو جو وجود میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ اسرار کہتے ہیں ان معارف اور حقائق کو جن جو ذہن کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو کل وجود سے پیچھے ہوں وہ قدامت، جو کل شعور کے دائرے سے ماورائیت کی حالت میں ہوا اسرار۔ تو قدامت جو ہے وہ وجود کے تسلسل کی ضامن ہے، ذہن کو بیچ میں ڈالے بغیر، ذہن کی ملاوٹ کیے بغیر، فارم کی مدد لیے بغیر۔ اور اسرار جو ہیں وہ زندگی کے نظام الحقائق کو جاری رکھتے ہیں شعور کی ترویج اور پرورش اور نشو و نما کے لیے، شعور کے لیے لائق شناخت ہوئے بغیر۔ تو مطلب یہ کہ شعور ہو یا وجود ہو، یہ ان بچوں کی طرح ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکیں، ورنہ یہ پنپ نہیں سکیں گے، زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو پیچیدگی اور بو قلمونی، پیچیدگی بھی پیچیدگی شعور کی جہت سے ہے، بو قلمونی مظاہر کی جہت سے ہے۔ بو قلمونی تنوع کو کہتے ہیں نا، تو پیچیدگی شعور کا تنوع ہے، بو قلمونی وجود کا تنوع ہے۔ اسی طرح کلیت اور جزئیت، آپ دیکھیں کتنا منصفانہ جملہ ہے۔ اسی طرح کلیت اور جزئیت، تسلسل اور رضاکاری کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بھی بس کے دشوار ہے کہ آخری تجزیے میں کس کو کس پر یقینی فوقیت حاصل ہے۔ کمال ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ دور جاہلیت کا ادبی سرمایہ۔ اس میں آغاز نثر سے کیا ہے اور بتایا کہ یہ اقوال حکیمانہ، اقوال، امثال، پہیلیاں وغیرہ ہیں نثر کے جو ہیں۔ نثر کن کن انواع میں تھی وہ بتائیے، اور اس میں ایک فقرہ کا ہے۔ انواع وغیرہ تو آدمی سیکھ سکتا ہے، یعنی دیکھ سکتا ہے کہیں اور سے بھی، لیکن یہ فقرہ یہیں سے لیا جا سکتا ہے کہ چنانچہ ایک ایسے معاشرے میں جس میں تحریر کا رواج کم ہو، یہ پیچھے بتا چکے ہوں گے کہ اس معاشرے میں تحریر کم تھی، تو جس میں تحریر کا رواج کم ہو، شعر فطری طور پر نثر سے بڑھ کر محفوظ رہ سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں زباں دانی کا ملکہ کامل صورت میں ہو، لفظ نویسی کی روایت نہ ہونے کے برابر ہو، لفظ شناسی منتہائے کمال کو پہنچی ہوئی ہو، اور لفظ نویسی جو ہے وہ بہت ہی کمیاب ہو، یہ صلاحیتی بڑی کمیاب ہو، تو وہاں پر ایکسپریشن اور پرسیپشن دونوں جو ہیں وہ شعر سے مناسبت رکھیں گے، نثر سے نہیں، کیونکہ وہاں کا شاعر بھی بدیع گو ہوتا تھا، زیادہ تر بدیع گوئی تھی وہاں پر، تو بدیع گوئی نثر میں ممکن نہیں ہے، شعر میں کوئی مطلب اپنا جواز رکھتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حافظے کے ساتھ مناسبت، کیونکہ وہاں زبان، اس کے معنی، اس کے اظہارات، یہ سب جو ہیں وہ مخاطب کے لیے بلکہ متکلم کے لیے بھی حافظے ہی میں محفوظ رہنے کا راستہ رکھتے تھے، تو حافظے کی مناسبت نثر سے کم ہے، شعر سے زیادہ ہے۔
اب خیر اس میں تاکہ بہت دیر نہ لگ جائے تو اس میں انہوں نے حکایتیں وغیرہ لکھی ہیں وہ تو اب کیا اچھا یہ جو اس کا تلفظ کیا ہے یہ شاید سمول کیا کہنے یہ انہوں نے جیسے کچھ جو ہے وہ ضرب الامثال وغیرہ کتاب سب کن پڑھنی پڑے گی نہیں اچھا آپ یہ تانا دے رہے ہیں دیر لگ رہی ہے بہت ساری چیزوں سے ہم محلو آپ بڑے پلٹ رہے ہیں محرومی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب یہ ترجمے کا ایک ورس دیکھیے کہ سمول کا ایک شعر لکھا جو مطلب حکیمانہ اشعار کے عنوان سے پہلے ترجمہ میں سنا دیتا ہوں پھر جس لفظ کا ترجمہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ دکھاتی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کتاب میں اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہو اس کا مزاج بھی محفوظ رہے جس زبان میں کیا جا رہا ہو اس کے مزاج سے بھی انحراف نہ ہو اور ان کے اپنے اپنے مزاجوں میں جو خصوصیت اور اختلاف یا دوئی پائی جاتی ہے اسے پاٹنے کی کوشش کی جائے یعنی مترجم جو ہوتا ہے وہ شاعر سے کم نہیں ہوتا مترجم جو ہے وہ دو زبانوں کے ضمیر کو مربوط کرتا ہے مطلب اپنی زبان کے مزاج کی سمائی میں اضافہ کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں کہ ایک شعر کا ترجمہ جو سمول کا ہے کہ اگر انسان کی آبرو پر کمینگی کا داغ نہ ہو اگر انسان کی آبرو پر کمینگی کا داغ نہ ہو تو جو لباس بھی وہ پہن دے بھلا معلوم ہوتا ہے تو ایک تو اس کا فلو دیکھیں کہ یہ مجبوراً شعر نہیں ہے کیونکہ وزن میں ترجمہ نہیں کیا گیا لیکن وزن کو ہٹا دیا جائے تو صرف وزن کے عنصر کو آپ خارج رکھ کر اس کے بہاؤ کو اگر دیکھیں تو یہ بہاؤ نثری بہاؤ نہیں ہے شعری فلو ہے کیونکہ شعر کا فلو ایک جزء میں موضوع ہونا ہے شعر کی روانی کا انحصار وزن و بحر پر تھوڑی ہے تو شعر کی روانی کے دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں تو اگر وزن کا سبب خارج بھی کر دیا جائے تو مترجم کو اس سطح پر دیکھا جائے گا کہ شعر کے جو غیر عروضی فلو کے اسباب ہیں وہ منتقل کیے یا نہیں کیے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیسا فلو ہے اگر انسان کی آبرو پر کمینگی کا داغ نہ ہو تو جو لباس بھی وہ پہن لے بھلا مال اب یہاں بھلا کا ترجمہ انہوں نے غالباً جمیل کا کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ جمیل کا ترجمہ بھلا کرنا ذوق لسان کے بغیر ممکن ہے یہ فہم الفاظ کا کام نہیں ہے اگر لفظ صرف مفہوم کی فراہمی کا ذریعہ ہو تو جمیل کو بھلا کہنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے لیکن بھلا کا لفظ سامنے آ جائے تو جمیل کے تمام جبری مفاہیم جو ہیں وہ ان کا گلا گھٹ جاتا ہے مطلب ان کا جواز ختم ہو جاتا ہے تو مترجم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وسیع الاطراف آزاد لفظ کو جو اصطلاح جیسی شدت رکھتا ہو اس کو اس کے تمام دستیاب معنوی امکانات سے خالی کر کر ایک مفہوم پر فکس کر دے اس سے بڑا کیا کمال ہو اب یہاں جمیل میں یہ دیکھتے ہی کہ بھلا معلوم ہونا
جمیل کے تمام مفاہیم کو ذہن سے کھرچ دینے پر مائل کر دیتا ہے. اب یہ مترجم کی کامیابی ہے. اور پھر یہ کہ بھلا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھلا محسوس ہوتا ہے. بھلا معلوم ہونے میں قطعیت ہے، بھلا محسوس ہونے میں اعتباریت ہے. واضح نا؟ مجھے ہوتا ہے، آپ کو ہو یا نہ ہو، نہیں محسوس میں آیا. اور کیا کہیں، یہ زہیر کے ایک شعر کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ نصف تو آدمی کی زبان ہے، نصف سے اردو کا فقرہ شروع نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ لیں، یعنی مترجم جو ہے نا وہ اصل میں تو زبان کو بڑھاتا ہے نا، اس کے اسٹرکچر میں کچھ ترمیم کرتا ہے، ان ترمیموں کو خلاف مزاج بنائے بغیر. تو اب اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ نصف سے جملہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ کوئی غرابت یا وحشت نہیں پیدا کرتا. تو نصف تو آدمی کی زبان ہے. اب نصف سے شروع ہوتے ہی پتہ چل گیا کہ جس کل کا یہ نصف ہے وہ کل بڑا تقدیری اور اٹل نوعیت کا ہے کہ نہیں؟ نصف سے یہ بات شروع ہو. نصف تو آدمی کی زبان ہے اور نصف اس کا دل. اور اس کے بعد گوشت اور خون کے ایک پتلے کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا. اب اس میں عرض کرتا ہوں کہ اب گوشت اور خون کا ایک پتلا کہنا، گوشت کا ٹکڑا اور خون کی بوند کہنا یہ تو عام ہے، گوشت کا ٹکڑا اور خون کی بوند. لیکن پتلے کے لفظ کو اس طرح استعمال کرنا کہ گوشت اور خون دونوں جمع ہو جائیں ایک وصف میں یا ایک محل میں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ کہیں، میرا خیال ہے کہ اردو میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے یہ فریز گوشت اور خون کا پتلا، کہیں نہیں انشاءاللہ دکھا سکیں گے. تو اب یہ ایک فریز کا اضافہ ایک زبان میں ہو گیا نا. اور کچھ باقی نہیں بچتا، ایک رسمی لسانی ذوق یا فہم جو ہے نا وہ یہاں لکھتا رہتا. یہ جو باقی نہیں بچتا یہ بڑی قدرت کی بات ہے. تو واہ، اچھا یہ ایک اور کمال ہے، وہی بھلے سے زہیر ہی کا ایک شعر ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اب بڑی مجھے نالائقی محسوس ہو رہی، میں اصل نہیں پڑھ سکتا، تو ورنہ اصل پڑھتے تو کیا بات تھی. بہرحال ترجمہ یہ کہ کتنے ہی خاموش لوگوں کو تو دیکھتا ہے جو تجھے بھلے لگتے ہیں. کتنے ہی خاموش لوگوں کو تو دیکھتا ہے جو تجھے بھلے لگتے ہیں. ان کی کمی بیشی کا احوال تو گفتگو کے وقت ہی کھلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اسٹریس ورڈز کیا ہیں. یہاں پہلے بھلا کیا تھا جمیل کا ترجمہ، یہاں بھلا کیا ہے موجب کا ترجمہ. موجب سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب موجب وغیرہ یا اوجب یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور عربی معنی سے قریب ہی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسا ہمارے یہاں رضائل میں گنایا جاتا ہے نا اوجب وغیرہ اور عجیب. اور موجب کو بھلا سے ترجمہ کرنا یہ دوسرا کمال. آپ ذرا یہاں دیکھیں جمیل اور موجب، سمول کے شعر کا جمیل اور زہیر کے شعر کا موجب.
یہ شاید عربی شارح اگر اس کو کرے گا تو جمیل اور موجب کے کو الگ الگ معنی میں بتائے گا. انہوں نے ایک ہی لفظ کو دو نہایت متعین معنی رکھنے والے الفاظ کے ترجمے کے لیے کافی بنا دیا. تو یہ گویا اردو کی فوقیت کا ایک جھنڈا لہراتی ہے. موجب مطلب حیران کر دینے والا، جن کو کوئی رشک کرتا ہے، جن کو وہ کرتا ہے، اور بھلا لگنے میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پوری کلیت کے ساتھ داخل ہیں. تو جو تجھے بھلے لگتے ہیں اور ان کی کمی بیشی کا احوال. اب یہ زیادت ہو او نقص ہو کو جو عربی میں زیادہ انہوں نے ایک جگہ شکایت کی، مطلب شکایت نہیں، وہ عربی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ایک فقرے کا ترجمہ ہو سکتا ہے 3-4 فقروں میں کرنا پڑے، ایک ہے پیچھے لکھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں اس کے خلاف کر دیا، زیادت ہو اور نقص ہو. اب اس میں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی زیادت اور اس کی کمی یا اس کی کمی، انہوں نے یا کو نکال دیا اور ہو کی جو ضمیر ہے 2 مرتبہ اس کو 1 مرتبہ کر دیا. اب کیا ہے، اردو میں ایجاز کی صلاحیت بڑھا کے دکھاتی ہے. ان کی کمی بیشی کا ہے. ٹیکنیکل مال کیا کہیں کیا کہیں. ایک اور ترجمہ سجا والے باب میں کیا انہوں نے. اب میں ذرا جلدی گزر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اور آگے پوری ہو سکے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نمائندے نے ایک عبارت لکھ کے بھیجی سندھ کے بارے میں. تو وہ عبارت ایسی مخفف مسجع تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ تم نے سجا لکھا ہے یا واقعی رپورٹ لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے. اب ظاہر ان کے زبان دانی وغیرہ ذوق اتنا پختہ تھا کہ وہ لکھا ہوا ان کا سجا لگ رہا تھا. اب ان فصاحت کے تودے کو انہوں نے پانی کیا. اب آپ دیکھیے کس طرح وہاں پانی کم ہے، کھجوریں ردی ہیں، چور دلیر. اب آپ خود سوچئے کہ یہ فقرے اگر ہم اردو زبان میں بغیر یہ بتائے کہ یہ ترجمہ ہے یہ کر دیں تو اس کے مذاق، اس کے مزاج، اس کی پرسیپشن میں ایک نئی گہرائی اور تازگی اور وہ سب پیدا ہو جائے گی. اس کے مزاج میں رہتے ہوئے جہاں وہاں پانی کم ہے، کھجوریں ردی ہیں، چور دلیر ہیں. چور دلیر ہیں کا کوئی جواب نہیں. وہاں لشکر کم ہوا تو برباد ہو جائے گا اور اگر زیادہ ہوا تو بھوکا رہے گا. تو یاد یہ اب وہ جو چور دلیر ہیں میں بڑی کشش ہے نا. پانی کم ہے، کھجوریں ردی ہیں، یہ تو چلو محاورہ ہمارے یہاں بھی ہے نا. چور دلیر ہیں وہ ترجمہ ہے لسوہا بطل لسوہا بطل. اب بطل کو دلیر کیا ہے، یہ بہت ہی گہری بات ہے. بطل کو دلیر میں ترجمہ دلیر سے ترجمہ کرنا کمال کی بات ہے. واہ. اچھا اب بھائی میں مجبوراً آگے چل رہا ہوں ورنہ یہاں تمام میں نشان لگائے ہوئے ہیں. لیکن مثال تو انہوں نے کچھ جیسے نیم اصناف سی بیان فرمائی ہیں کہ ان کے یہاں خطبات اور وصایا
تو خطبات اور وصایا آدمی خالی ذہنی کے ساتھ پڑھ کے گزر جائے تو ممکن ہے کہ ان کا ایک امتیاز جو ہے وہ چھل رہ جائے. وہ امتیاز دیکھے کتنی اس سے کیا فرق سے صورتحال کا ہے کہ خطبہ ایک اجتماعی عمل ہے، یعنی حیت کے اعتبار سے وصیت اور خطبے میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف صورتحال کا ہے کہ خطبہ ایک اجتماعی عمل ہے جبکہ وصیت بیشتر ذاتی و انفرادی حیثیت رکھتی ہے. اور بیشتر مطلب وصیت میں کیا ہوتا ہے کہ متکلم مرکزی حیثیت رکھتا ہے. وصیت اس چیز کا نام ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، خطبہ اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے لیے کیا ہونا چاہیے. کمال سبحان. اب میں آپ کو تشکیل تخیل والی بھی بک مل جائے گا. وہ ابھی مجھے شاعروں میں جا رہے ہیں یا شاعروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے محنت جو کی ہے وہ سوارت نہیں جا رہی. وہ میں نے ہر جگہ نشان لگائے ہیں کہ ان پہ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن چلیں یار زندہ صحبت باقی. تو میں جناب یہ سب باتیں چھوڑ رہا ہوں اور اب میں شاعروں کی طرف جا رہا ہوں، اور مطلب کاش نہ چھوڑنی پڑتی. ہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کو کسی وقت دوبارہ ضرورت کے یہ اس میں بھی تو میرا خیال پوری مجلس میں ہے. آج تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا. میں نے نوٹ کہا تھا کہ آپ کو نہ بلائیں. آپ نے صحیح کہا، مجھے اب احساس ہو رہا ہے. تکلف ہو جائے گا. یہ شرح جو ہے نا صاف اچھا امرؤ القیس سے شروع ہوا ہے نا شاعروں کا ذکر، معلقات کے وہ اصحاب معلقات. اس میں امرؤ القیس کا بھی بڑا اچھا بیان ہے امرؤ القیس کا. اور اس میں ایک تو یہ کہ اس کی سوانحی تفصیلات اختلاف روایت کے ساتھ بیان ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی شاعری کا تعارف بہت اچھا ہو گیا، اور اس کی شاعری کے جو دو بہت بڑے عناصر ہیں ان کو دریافت کر کے دکھا دیا. اور ایک عنصر ہے اس کا جسمانیت اور حس پرستی میں اشتغال کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تخلیقی وفور. یعنی امرؤ القیس اس باب میں شاید اوویڈ وغیرہ کے ساتھ کا آدمی ہے کہ جنہوں نے اسفل موضوعات کو تخلیق کی بالا ترین سطحوں تک لے جا کے دکھا دیا. مطلب ان کا تخلیقی وفور جو ہے وہ اسفل موضوعات میں بھی ایک جمالیاتی گہرائی پیدا کر دیتا ہے. ایک تو یہ انہوں نے بتایا، اور دوسرا جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایسے شاعر کم پیدا ہوئے ہوں جنہوں نے تشبیہ کی ان بلندیوں کو چھوا ہو جو امرؤ القیس ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس سے ٹکرا جاتی ہیں اس کی انگلیاں.
یعنی بڑا شاعر کوشش کر کے تشبیہ کی ان بلندیوں تک پہنچتا ہے جہاں امرؤ القیس کھانستے اور کھنکھاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کو کہہ سکیں کہ وصف تشبیہ یا محاسن تشبیہ کس کی ذات میں مجسم ہونے کے لیے منتظر تھے ہومر وغیرہ سے گزرنے کے بعد، تو وہ شخص امرؤ القیس ہے. مطلب یہ ان کے تعارف سے پتہ چلتا ہے. تو اب دیکھیے اتنے جس شاعر کے یہاں تشبیہی نظام بہت پختہ ہو، اس کے ترجمے کو نامانوس ہونے سے بچانا تقریباً ناممکن کام ہوتا ہے، کیونکہ تشبیہات بہت زیادہ ان کا سبسٹنس لوکل ہوتا ہے. تو لوکل سبسٹنس سے پیدا ہونے والی دنیائے صورت اور ایک فارمل ڈائنامزم کو دوسری بالکل مختلف المزاج زبان میں اور قاری میں منتقل کرنا یہ تقریباً ناممکن کام ہے، کیونکہ شاعری شعر کے ترجمے کی جن کو بھی کوئی تھوڑی سی مشق ہو تو وہ اس مشکل کو محسوس کر سکتے ہیں. کیونکہ تشبیہ میں جو ہے نا، تشبیہ ایک زبان کا پردہ عصمت ہوتی ہے جو بہت رنگین ہوتا ہے، تو وہ دوسری زبان کے حریم میں لٹکا دینا یہ بہت بڑا کام ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کریں. تو ایک انہوں نے 3 شعروں کا ترجمہ کیا ہے کہ رات کو کوندتی ہوئی بجلی نے مجھے سونے نہ دیا، اس کی چمک کلے کو حصار پر روشنی کرتی رہی. ایک خبر مجھے ملی جس پر مجھے یقین نہ آیا، ایک ایسے معاملے کی خبر جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈاواڈول ہو جائیں. یہ کہ بنو اسد نے اپنے آقا کا خون کر دیا، سنو اس کے سوا کچھ بھی ہو جاتا اہم نہ تھا. کمال کا ترجمہ، مطلب اپنی پوری وہ ساتھ میں کتنا رواں، کتنا مکمل، کتنا ڈرامائی، کتنا پرشکو ہے. کیونکہ اردو زبان میں ایک کمی خلقی ہے کہ اس میں شکو کا کوئی بھی سبب خانہ ساز نہیں ہے. اس میں شکو کی بہت کمی ہے. یہ اپنے مزاج میں بولی سے بہت قریب ہے. تو عربی شکو ہی شکو ہے. یہ بہت اختلاف ہے، اس کو حل کرنا یہ بہت ہی مشکل کا. اب اس میں دیکھیے کہ اب انہوں نے علل، یہ کیا ہے، بعلل جبل، بعلل جبل، اور نہیں، ہاں علل جبل کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قلعے کو ساتھ سے، اور جمع کے صیغے میں کیا. مطلب اس کی شان واحد رکھی ہے اور اس کے نیچے کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ جیسے براڈ بنایا ہے. جبل کو کوسار ترجمہ کرنا یہ بہت مضبوط بات ہے نا. ورنہ کوئی بھی مترجم ہوتا نا، اگر وہ قلعہ کا لفظ اول تو قلعہ کا لفظ شاید جانتے ہی نہ ہوں، تو پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی اس طرح کر دیتا. نہیں، جبل کا ترجمہ پہاڑ ضرور کرتا ہے، چاہے الو کو وہ قلعہ سے تعبیر کر دیتا ہے، لیکن قلعے کوثار کہنا یہ عالم جبل سے پیدا ہونے والے تاثر کو منتقل کرنا ہے، اس کا مفہوم تک محدود رہے بغیر. اور ہاں کیا کہیں
اور تضاء اس کو ڈاماڈول ہو جانا، یہ بہت خوبصورت ہے. یہاں قلل کا ترجمہ کیا ہے نا، پہاڑوں کی چوٹیاں. سبحان اللہ. اور جلل کو اہم سے کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جلل اور اہم میں نسبت اتنی ڈائریکٹ ہے کہ جلل کا لفظ سنتے ہی اہم کا لفظ آئے ذہن میں. واضح ہے نا؟ آج بھائی گھبرائے نہیں، امروز قید پہ رہتے ہیں. پھر میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ اگر 4-6 نشستوں میں یہ کتاب کچھ لڑکے بیٹھ کے پڑھ لیں تو میں حاضر ہوں. اور کیونکہ اس طرح میرا دل نہیں لگ رہا کہ وہ مجھے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں نا.